الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في قرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنے پاک کلام پاک میں سے، اپنے پاک قرآن میں سے، پاک کلام میں سے ہمیں سبق اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم جو ہے وہ 29ویں سپارے میں شروع کرنے لگے ہیں. سورہ المعارج. سورہ المعارج جو ہے یہ مکی سورہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس میں 44 جو ورسز ہیں، 44 ورسز ہیں اور 2 رکوع ہیں. تو یہ سورہ جو ہے یہ قیامت کے حالات کے بارے میں بیان کرتی ہے. اس میں منافقین، کفار اور مسلمانوں کے جو مختلف گروپ ہوں گے ان کے کیا حالات ہوں گے. تو سورہ جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اور کافروں سے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا جو کہ تمام بلندیوں کا مالک ہے، تمام ہائٹس جو ہیں اس کے کنٹرول میں. اور جبرائیل امین اور فرشتے اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو اس صورت کی جو نزول ہے، جو پہلی آیت ہے کہ اس میں ایک بندے کی ذکر ہو رہا ہے جو کہہ رہا تھا کہ عذاب جو ہے تو نے جو بھیجنا ہے وہ بھیج دے. یہ نضر بن حارث تھا کہ وہ یہ کہتا تھا، مکہ شریف کی بات ہے، مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی. تو کافروں میں سے ایک کافر تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر قرآن سچا ہے تو پھر اے اللہ تو ایسے کر، تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے، جیسے کہ تو نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بیان کیا ہے. تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ سے عذاب مانگے. یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ سے سختی مانگے، عذاب مانگے، مصیبت مانگے. مومنوں کا یہ کام نہیں ہے. وہ مومن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے. تو نضر بن حارث جو ہے اور ابو جہل اور قریش کے جو سردار تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ عذاب کن پر آئے گا اور یہ کب آئے گا؟ تو وہ بار بار جو ہے اس بارے میں بات کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ. تو یہ اس وقت جو ہے ان میں سے یہ جو شخص جس کا نام آیا نضر بن حارث، یہ خانے کعبے کا جو پردہ ہے، کپڑا ہے، اس کا غلاف ہے، اس کو پکڑ کر یہ دعا کرتا تھا کہ مولا اگر اسلام سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی. اور یہاں پہ سوال جو ہے اس کا مطلب ہے دعا کے معنوں میں یہ آتا ہے.
مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب کی دعا کریں یا نہ کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں ان پر عذاب آئے گا اور آنے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو اللہ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، کرسی اور فرش اور عرش اور ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ قیامت والے دن جب فرشتے اللہ کی بارگاہ کی طرف جائیں گے اور وہ عذاب کا دن ہوگا، اس کی لینتھ جو ہے، اس دن کی جو لمبائی، اس کی مقدار ہے، فرمایا کہ وہ 50,000 سالوں کے برابر، 50,000 years۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا غور کیجئے، جو دنیا کی پوری زندگی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7,000 سال بنتے ہیں، اراؤنڈ 7,000 years۔ یہ جو ماڈرن لیونگ ہسٹری ہے، یہ انسان کی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ تقریباً 7,000 years۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ دن جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس کی مقدار 1,000 سال ہے۔ تو یہ جو سال ہے، ہم اپنے سال گنتے ہیں سورج کی جو ہے اس کے سرکل سے، دن اور رات سے، مہینوں سے، چاند کے حساب سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ قیامت والا جو دن ہوگا تو اس دن چاند، ستارے، سورج، ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ تو وہ جو ایک دن ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، اس نے فرمایا کہ تمہارے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، تو ہوگا تو وہ ایک ہی دن، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ اتنا لمبا ہوگا کہ جیسے 50,000 سال ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے ایسے ہوگا یہ جیسے پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک جو بندہ بیمار پڑا ہوتا ہے، اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، اور بھی تکلیف ہے، جسم میں درد ہے، اور وہ رات کا وقت ہے، لیٹا ہوا ہے، کسی چیز سے اس کو آرام نہیں آ رہا، کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی، تو اس کے لیے وہ رات گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، نہ تو اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو آرام آتا ہے، تو اس کو وہ جو ایک رات ہے وہ سالوں کے برابر لگتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے جو اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، جن کو بارگاہ اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ نصیب ہو جائے، ان کے لیے سال بھی جو وصل کے سال ہیں وہ ان کو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ وہ صرف چند لمحوں کی یہ بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ 50,000 سال کی جو تعداد ہے یہ کس طرح سے ہے۔ تو تفسیر میں وہ یہی بات فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ دراصل کفار کے اوپر چونکہ عذاب ہوگا، ان کا عذاب ٹلے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، تو ان کے لیے جو وہ وقت، وہ دن گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی دن کی بات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ رب العزت جس کو چاہے گا وہ بدلہ دے دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ اچھا بدلہ عطا فرما دے گا، اور جس کو برا بدلہ آئے گا، یعنی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو برا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وہ جو دن ہے، اس دن تم دیکھو گے کہ آسمان ایسے ہو جائے گا کہ جیسے چاندی کی طرح ہوتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے کہ جیسے اون ہوتی ہے، جیسے کہ جو ہے وہ وول ہوتی ہے، اون کے ذرے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اور پھر اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کوئی کسی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اور وہ مجرم جو ہیں وہ آرزو کریں گے کہ جو مجرم لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، جو عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دن وہ کہیں گے، آرزو کریں گے، کوشش کریں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی، they will wish کہ کاش آج کوئی ہم سے ہمارے بچے لے لے، آج ہم سے ہمارے رشتہ دار کوئی لے لے، اور ہماری جگہ پہ کسی اور کو عذاب دے دیا جائے، ہماری جان چھوٹ جائے، کہ وہ عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور کبھی وہ کہے گا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور وہ کہے گا میری بیوی جو ہے اس کے بدلے میں اس کو عذاب دے دو، کوئی کہے گا میرے بھائی کو عذاب دے دو، کوئی کہے گا کسی میری خاندان کو عذاب دے دو، مجھے اس سے نجات مل جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ تو جتنے بھی زمین میں ہیں، جو سارا کچھ مجھ سے لے لو، پوری زمین اگر میری ملکیت میں ہو تو میں ساری زمین اور اس کے خزانے دے دوں،
لیکن اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے، تو ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کہ وہ کھال اتارنے والی ہے، اتنا گرم، اتنی سخت وہ آگ ہے کہ وہ تمہاری سکن کو اتار دے گی، تمہاری کھال کو اتار دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، اور اس کے لیے ہے جس نے منہ پھیر لیا، جو منکر ہو گیا، اللہ کے دین سے دور چلا گیا۔ اور پھر انسان جو ہے وہ بڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 19 نمبر آیت میں، یہ بڑا بے صبرہ ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا بے صبرہ ہے اور لالچی ہے، بہت گریڈی ہے، اور جب اس کو کوئی برائی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر سخت گھبرا جاتا ہے، دل چھوڑ دیتا ہے اپنا، اور امید توڑ لیتا ہے اپنی، اور جب اس کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو پھر یہ اپنی جو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو لوگوں تک نہیں جانے دیتا، اس کو روک روک کے جمع کر کر کے لالچ کے ساتھ اپنے مال و دولت جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن میں یہ خاصیتیں نہیں ہوں گی، وہ کون سے ہیں؟ آیت نمبر 22 میں فرمایا الا المصلین، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازیں ہمیشہ ادا کرتے ہیں، وہ پابند ہیں اپنی نمازوں کے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں سے ان کو پتہ ہے کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اور اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں جو ان پر فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ جو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جو محروم ہے ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر 26 نمبر میں فرمایا کہ والذین یصدقون بیوم الدین، کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قیامت والا دن جو ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اس دن انصاف ہوگا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور بے شک اللہ کا، ان کے رب کا جو عذاب ہے وہ نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات دیکھیے کہ بات نیک لوگوں کی، متقین کی ہو رہی ہے، وہ عمل نیک کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقے اور خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے کام نیک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، پھر آیت نمبر 29 میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ یہ اپنی شرم کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آگے آیت نمبر 32 میں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ اپنی امانتوں کی، جو ٹرسٹ ان کو دیے جاتے ہیں ان میں سے وہ خیانت نہیں کرتے، لوگوں کا حق لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور ناحق کسی کا مال نہیں کھاتے۔ وعہدہم راعون، اور جو انہوں نے پرومس کیا ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، جو عہد اور وعدہ کیا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی گواہی دیتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ تعالی کا خوف اور انصاف کو سامنے رکھتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہر وقت اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ تو اپنی نماز کا ٹائم جانے دیتے ہیں، نہ ہی اپنی طہارت کو خراب کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے دل کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر لیتے ہیں، اور پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، اور صحیح وقت پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نے ان لوگوں کی جو ہے وہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، عزت والے جنتوں میں اور عزت والے باغوں میں ہوں گے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات فرمائی کہ وہ جو ہیں، ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف سے تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اور بائیں گروہ کے گروہ، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، اور مجھے قسم ہے اس کی جو تمام مشرقوں کا اور تمام مغرب کا مالک ہے، ہم ضرور اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا،
اور جب وہ پکڑ کرے گا تو وہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے. جب کسی کی پکڑ ہوگی تو اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا اور ان کافروں کو اس کا عذاب پہنچنے والا ہے. تو ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دو. یہ جو اپنی کھیلیں کرتے ہیں، اپنی گیمز کرتے ہیں، جو چکر بازیاں کرتے ہیں، ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دو. ہم اس دن، جہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جس کا ان کو ہم نے وعدہ دیا، جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو جھپٹتے ہوئے اٹھ کر بھاگیں گے اور اس وقت اپنے نظریں نیچی کیے ہوں گے، ان کو ذلیل و خوار ہوئے ہوں گے، ان پر ذلت سوار ہوگی. اور یہ ان لوگوں کا دن ہے جو وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. تو آگے سورہ نوح جو ہے وہ آتی ہے. یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سارا بیان ہوا ہے، ہم پہلے بھی بیان کر رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے ان کو اپنی قوم کو، یا آیت نمبر جو ہے 5 میں فرمایا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو صبح بھی تیری طرف بلایا، رات کو بھی تیری طرف بلایا. یعنی کہ ہر روز دن رات ان کو میں تبلیغ کرتا رہا. میرے بلانے سے یہ آگے سے بھاگتے ہی رہے. جتنا میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں اتنا یہ جان چھڑا کر بھاگتے ہیں اور یہ فرار ہوتے ہیں. یہ 6 نمبر آیت میں فرمایا. اور فرمایا کہ میں نے جتنی بار ان کو بلایا، ان کو تو ان کو بخشو. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کرنے لگے اور غرور کیا. یعنی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے کہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پہنچے. اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تاکہ ہم ان کو دیکھیں نہ، اور تکبر کرتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو، اے میرے رب، میں ان کو اعلانیہ بھی بلایا، ان کو میں نے چھپ کر بھی بلایا، ان کو اکیلے سے بھی تبلیغ کی اور ان کو اعلان کر کے بھی بلایا. تو پھر جو ہے آیت نمبر 10 میں فرمانے لگے کہ میں نے یہ بھی بتایا. یہاں پہ یہ جو آیتیں ہیں یہ قول حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ آیتیں سارے مومنین کے لیے ہیں. ان میں بڑی ہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی استغفار کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو. یہ آیت نمبر 10 ہے. تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے معافی مانگو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب تم اس سے توبہ کرو گے، اس کے راستے پر چلو گے، اس سے استغفار مانگو گے، تو وہ ایک تو تمہیں معاف کرے گا اور پھر تم پر آسمان سے میਂہ بھیجے گا، بارش بھیجے گا. اور یعنی کہ وہ بارش جو نعمتوں والی بارش ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، تمہاری ویلتھ میں اضافہ ہوگا، تمہارا مال و دولت انکریز ہوگا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور اولاد عطا کرے گا اور تمہارے لیے جنت بنائے گا، جنت میں جگہ عطا کرے گا جس کے اندر نہریں ہیں. اور مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ سے وہ عزت والا مقام حاصل کرنے سے کی امید کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اسی نے چاند بنایا ہے، اسی نے سورج بنایا ہے. تو میں مختصراً دوبارہ اس بات کی طرف جاتا ہوں کہ استغفار جو ہے، یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی، ہم نے اور بھی جگہ پہ پڑھا، لیکن یہاں پہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے رزق میں کمی ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ استغفار کرے. اگر کسی کو بیماریاں ہیں اس کو کیا چاہیے؟ استغفار کرے. کوئی ظلم میں پس رہا ہے اس کو کیا چاہیے؟ استغفار کرے. کسی کو مال چاہیے؟ استغفار کرے. کسی کو اولاد چاہیے؟ استغفار کرے. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان ساری چیزوں کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور توبہ کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور دین میں بھی فائدے ہیں. اور بہترین وقت تو صبح ہے کہ اس وقت استغفار کیا جائے. استغفار کرنے سے بارشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے. جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ روایت فرمائی کہ آپ کی ان سے منقول ہے کہ آپ کی خدمت میں چند لوگ شکایت لے کر آئے. کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی، آپ دعا کر دیں. تو کسی نے کہا کہ ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد چاہیے. کسی نے کہا کہ میرے کھیت میں پیداوار کم ہے. تو آپ نے ان سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سب کچھ عطا کرے گا اگر تم استغفار کرنے والے ہو. تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں اور آگے آیت سورہ جن ہے. سورہ جن یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس میں 28 ورسز ہیں، 2 رکوع ہیں.
اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے جن، یہ ایک دفعہ عکاظ کے علاقے میں جو طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے، وہاں پہ ایک بازار لگتا تھا، ایک مارکیٹ تھی، نخلا کا علاقہ تھا، جو کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں جو ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی، تو جنات نے وہ تلاوت سنی اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی وجہ سے، اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی، جنوں نے اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی، اور یہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ان جنات میں سے کچھ نے صرف حضور کو دیکھا اور آپ کا قرآن سنا اور مومن اور عارف اور صحابی بن گئے، بلکہ اسلام کے مبلغ بن گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے جا کے اپنی قوم کو جو ہے وہ اسلام کی طرف بلایا۔ اس کے بعد پھر جنوں کے گروہ دوبارہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اس کا واقعہ حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تو فرما دو کہ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا اور بولے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ یہ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ وہ جن جو ہے وہ پھر اپنے علاقے میں چلے گئے اور قرآن پاک پر ایمان لائے، اور جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے لگے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور یہ جنات پہلے مشرک تھے اور پھر مومن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد کے واقعات میں یہ ہے کہ یہ جن جو ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے وہ اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور بہت سارے جو ہے وہ جنات نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ کافر جنوں کی اور مسلمان جنوں کی جنگیں بھی ہوئیں، تو ان میں سے ان کی لڑائی جو ہوئی، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی مسجدیں ہیں، اور کسی مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور بندے کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، شرک نہ کرو، کہ شرک تو کہیں پر بھی ہو حرام ہے، اور مسجد میں تو اور زیادہ حرام ہے کہ وہاں پہ کسی کافر کو مسجد کے اندر شرک کرنے کی یا شرک جیسی عبادت کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے صحیح العقیدہ مسلمانوں پر بھی کفر اور شرک کے پر جو ہے نا وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مسلمان صحیح العقیدہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ نہیں کرتا، اور اگر مسجد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا، اگر مسجد میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا، اور اگر مسجد میں سیرت النبی بیان کی جاتی ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں پہ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پہلے تھوڑا سا اس میں تفسیر میں یہاں پہ بیان یہ فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کسی کو آواز دینا یا پکارنا منع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور بت پرستی ہر جگہ پر جرم ہے، اور یہ ہے کہ مسجد میں غیر خدا کی عبادت جرم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جرم ہے۔ جیسا کہ عرب کے کفار یہ کام کرتے تھے کہ وہ بالکل خانہ کعبہ میں جا کر بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 جو ہے وہ آئیڈلز وہاں پہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ جو اگلی آیت جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں جو ہے وہ ان پر وحی کی گئی اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو جنات جو ہیں ان کے شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ ان کے جمگٹوں کے جمگٹے جمع ہو گئے، ان کے جو ہے وہ گروپوں کے گروپ جمع ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے۔ شروع میں یہ تھوڑے تھے، پھر وہ زیادہ ہو گئے، اور پھر آپ واقعہ نخلا سے واپس آتے وقت جب ہیجون ایک علاقہ تھا تو وہاں پہ جمع ہوئے، تو یہ جنات وہاں پر ان
کے پاس جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، یہ ان جنات کا کلام ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور وہ کسی کو غیب نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا کر دے، الا من ارتضی من الرسول ہی، تو اس اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اور ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، اور مطلب کہ ان کے پاس جو ہے وہ گواہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ المزمل، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے کملی لے کر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چادر مبارک اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہے یہ وہی اس حالت میں آپ کو جو ہے وہ آئی، تو اللہ پاک نے آپ کو اس لقب سے پکارا، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اس طریقے سے آئی، فرمایا یا ایھا المزمل، کہ اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تو کہ تم رات کو قیام فرمایا کرو، ساری رات یا اس سے کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا پھر اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی کہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کتنی دیر جو ہے وہ رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں، کتنی دیر آپ رات کو جو ہے وہ تہجد ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہوئے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا زینوا باصوات القرآن، کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو، یعنی کہ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے قرات کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو فرمایا وہ یہ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر بڑی بھاری بات جو ہے وہ عطا کریں گے، بھیج دیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، لیکن اس وقت کی بات خوب سیدھی نکلتی ہے، کیونکہ دن میں تم کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کا ذکر کیا کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور پھر سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف جڑ جاؤ۔ یہ جو چند آیات ہیں، ان کو غور سے پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو ایک لقب کے ساتھ پکارا، آپ کے نام سے نہیں پکارا۔ یہ شان محبوبیت ہے کہ جیسے اپنے محبوب کو کوئی کہے کہ تم تو چاند کا ٹکڑا ہو، تو یہ دراصل وہ جو شخص ہوتا ہے وہ چاند کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں پہ فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں پہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کہیں پہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی شانیں بیان کی ہیں جگہ جگہ پر۔ تو یہاں پہ اس آیات کے اترنے سے پہلے، سورہ مزمل سے پہلے، مسلمان جو تھے وہ تہجد ادا کرتے تھے، اور کوئی آدھی رات کی تہجد ادا کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ ساری رات تہجد ادا کرتا تھا، کوئی 3 پہر پڑھتا تھا۔ تو اس کے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر فرما دیا کہ تمہارے ہمیں پتہ ہے، اس چیز کی خبر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رات کے قیام کا حکم دیا گیا کہ جتنی ہو سکے کسی سے، کسی میں استطاعت ہے اتنی وہ تہجد ادا کرے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے اپنا جو ہے دھیان موڑ کر صرف اپنے رب کی طرف اپنا دھیان جوڑ لے، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہی تصوف کی بنیاد ہیں کہ تہجد 5 نمازوں کے علاوہ تہجد پڑھی جاتی ہے تاکہ تمہارا دل پاک صاف ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی قربت نصیب ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ قرب نصیب کرتا ہے، پھر یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس طریقے سے بھی جو بھی اللہ پاک نصیب فرماتا ہے، جو بھی طریقہ آپ کے شیخ نے، آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے آپ نے سیکھا ہے، تو اس طریقے کے مطابق ذکر کرے، اور پھر جب ذکر کر لے تو پھر
تعلق اپنا دنیا سے، مطلب کہنا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں، کان اور سارا کچھ جو ہے وہ توجہ اپنی سارے حواس کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس کا مراقبہ کرے، اس کے خیال میں بیٹھ جائے، اور وہ جو ہے یہ سارا اس کا عملی دستور ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، اور آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات کو قیام کرتے ہو، کہ آپ ساری رات نماز ادا کرتے ہو، کبھی 2/3 75% جو نائٹ کا ہوتا ہے، 2/3 حصے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی ایک حصہ۔ تو فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ بھی نمازیں یہ والی ادا کرتی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی تہجد ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ جاننے والا ہے، اس کے علم میں سارا کچھ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم اتنا قرآن پڑھ لو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار لوگ ہوں گے، اور تم میں سے کوئی ہوں گے مسافر لوگ، اور کوئی جو ہے اپنے رزق کے لیے رستے میں نکلے ہوں گے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد میں پھریں گے۔ تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ تہجد کی نماز جو ہے اس کی فرضیت ختم کر دی۔ 5 نمازوں کا جب حکم آ گیا تو تہجد کی نماز جو ہے یہ فرض نہ رہی، اس کے بعد یہ نفل ہے، اور لیکن جو بھی اس کو ادا کرے گا اس کو بے تحاشا اجر عطا کر دے گا۔ اور اسی لیے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اتنا قرآن پڑھ لو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رستے میں جو ہے قرض حسنہ دو، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی سے آگے چلتے ہیں، آگے سورہ المدثر ہے۔ سورہ المدثر یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس میں 2 رکوع ہیں اور 56 جو ہے ورسز ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی تکبیر پڑھیں، اپنے رب کی پاکی بولیں، اپنے رب کی بڑائی بولیں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیں، اور زیادہ ولا تمنن تستکثر، کہ کسی سے جو ہے وہ کسی پر احسان کی نیت سے اس کو جو ہے اس پر احسان نہ کریں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پر احسان کریں دل میں یہ خیال کرے کہ یہ واپس مجھ کو کرے گا، میرے اوپر احسان کرے گا۔ والی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کا جو ہے اس کے ساتھ اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو بڑا سخت دن ہوگا، کافروں کے اوپر بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سورۃ المدثر یہ اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے امت کو اب کھلی تبلیغ کرنے کا جو ہے وہ حکم آ گیا، اور اس میں تبلیغ کرنے کے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کرے تو اس کے لیے کچھ اسلوب یہاں پر بیان کر دیے گئے۔ تو خاص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ایک بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، ان کو ڈر سنائیں، اپنے رب کی بڑائی بولیں، تکبیر بولیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ اب یہ مومنوں کو یہی حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، طہارت قائم رکھو، تاکہ تم نماز ادا کر سکو۔ جب گندے کپڑے ہوں، یعنی کہ ناپاک کپڑے ہوں، تو ان میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ شرک سے دور رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں جو ہے یہ آیتیں عطا فرمائیں، اور یہاں پر پھر ایک ایسے شخص کی بات ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، یہ آیت نمبر 11 سے لے کر جو ہے تقریباً آیت نمبر 20 تک جو ہے یہ ساری اسی کی طرف ہے، کہ یہ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، جس کو مکہ والے وحید کہتے تھے۔ وحید اس لیے کہتے تھے کہ یہ اکیلا پیدا ہوا، ماں باپ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ تو یہ ولید جو تھا اس کے پاس بڑا ہی مال و دولت تھا۔ اس وقت میں اس کے پاس 3 لاکھ دینار، یعنی کہ 300,000 گولڈ کوائنز جو اس کے پاس تھے، اس کے پاس تھے۔ طائف کے علاقے میں بہت بڑا باغ تھا، اور اس کے
باغ کے اندر سارا سال پھل لگے رہتے تھے۔ تو ولید کے 10 بیٹے تھے اور وہ سارے اس کے پاس اس کے ساتھ کاروبار میں کام کرتے تھے۔ تو اس نے جو ہے وہ جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے بارے میں سنا، تو ساری بات سنی اور پھر جو ہے وہ جا کے واپس اپنے قبیلے والوں کو کہنے لگا کہ ثم ادبر واستکبر، یہ آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں یہ فرمایا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ تو واپس آتے ہیں، تو یہ جو تکبر اس شخص نے کیا، اتنا مال و دولت، اس کے بیٹے اولاد اور سارا کچھ اس کے پاس تھا، تو جا کے کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں سے جادو سیکھ لیا ہے، کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں سے جادو سیکھ کر آ گئے ہیں، اور انہوں نے جادو کے زور سے اتنا دلکش اور اتنا پیارا کلام قرآن پاک لکھ دیا ہے کہ یہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ اور وہ خود بھی اپنے آپ کو جب یہ بات کرتا تھا تو اپنے آپ کو اس بکواس میں وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی مکہ میں گزاری، صرف ایک دفعہ شام کے سفر کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ مکہ میں گزاری، اور وہاں پہ مکہ میں جادو کا زور نہیں تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کس سے سیکھا، کہاں سے سیکھا اور کب سیکھا، ان باتوں پر اس کا ضمیر خود اس کو ملامت کرتا تھا، اس کو خود اپنی ان باتوں پر جو ہے وہ یقین نہیں تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی ہی بکواس کرتا کرتا یہ بندہ جو ہے وہ مر گیا، دوزخی ہو گیا، اور مر کے وہ دوزخ میں گر گیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ دوزخ کیا ہے، اس کو میں دوزخ میں دنسا دوں گا، اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا، اس کو میں دوزخ میں پھینکتا ہوں کہ یہ دوزخ جو ہے کچھ نہیں چھوڑے گی، یہ تمہارے جسم پر سے گوشت اور ہڈیاں جو ہے ان تک کو گلا دے گی۔ اس دوزخ پر 19 فرشتے ہیں جو کہ ان آگ والوں کے اوپر جو ہے وہ داروغہ مقرر ہیں کہ کسی کو اس میں سے نکل نہیں دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے یہ تو اس شخص کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دوزخ کا اعلان فرما دیا کہ اس بندے کی آخرت جو ہے وہ دوزخ ہی ہے۔ تو یہاں پہ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 39 اور 40، اس سے آگے جو ہے یہ مضمون چل رہا ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، تو ان کے لیے تخت لگے ہوں گے، اور وہ اپنے تختوں پر جب بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے باغوں میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ پھر جب نیچے نظر کریں گے تو ان کی جنت میں سے جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ان کو دوزخ نظر آئے، دور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اتنی تیز نظر دے گا کہ ہزاروں میل دور بھی وہ دوزخ ان کو نظر آئے گی، اور اس دوزخ میں جلتے ہوئے اپنے دوستوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جن کو یہ جانتے تھے یا ان رشتہ داروں کو جن کو یہ جانتے تھے ان کو پہچانیں گے اور ان سے یہ سوال کریں گے، اور وہ سوال یہاں پہ بیان کیا گیا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو دوزخ میں لے گئی، قالوا لم نکن من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہیں ادا کرتے، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا گیا اور آج ہم چل رہے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور جب کوئی یتیم اور مسکین ہوتا تھا تو اس کو ہم کھانا نہیں دیتے تھے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو گندے لوگ تھے، جو غلط لوگ تھے، جو گمراہ لوگ تھے، جو شیطان کے ساتھی تھے، ہم اس غلط صحبت میں بیٹھے اور اس غلط جو سوسائٹی ہے اس غلط کمپنی میں ہم بیٹھے، اور ہم جو ہے اس دن سے بھولے ہوئے تھے، ہم نے اس قیامت کو بلا دیا ہوا تھا، حتی آتانا الیقین، یہاں کہ ہماری موت آ گئی، یعنی کہ ان کو توبہ کی مہلت نہ ملی، توبہ کیے بغیر ہی مر گئے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اس دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کافروں کے کام نہیں آئے گی، کہ یہ لوگ رب کی نصیحت سے، رب کے کلام سے منہ پھیرتے تھے، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، جب بلایا جاتا تھا تو اس وقت یہ ایسے بھاگتے تھے
کہ جیسے ڈرے ہوئے گدھے جو ہیں وہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور لیکن جو اللہ تعالیٰ کے تقوی والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو نصیحت والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تو نصیحت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نصیحت عطا کر دیتا ہے، اور وہی جو ہے وہ اہل التقوی ہے وہ اہل المغفرہ، اور وہی مغفرت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے سورہ قیامہ، سورہ قیامہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، میں قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس نفس کی، اس جان کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اپنے اوپر ملامت کرتی ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مر کے مٹی ہو جائے گا اور اس کی ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع نہیں کریں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں، جو اس کے فنگر پرنٹس ہیں، اس کو بھی ہم صحیح صحیح کر کے بنا دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عظیم دن کی قسم ہے، قیامت کی قسم ہے، یعنی کہ یہ لازمی آئے گی۔ فرمایا کہ اس نفس کی، اس جان کی، اس نیک بندے کی قسم ہے کہ جو اللہ کے رب کے حضور حاضری بھی دیتا ہے، اپنی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، ذکر فکر بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب انسان ذکر کرتے کرتے اس درجے پر آ جائے کہ اپنے گناہوں کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی حرام کا لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، جب کوئی غلط بات سنتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، فوراً سے پہلے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے پاس توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ گناہ کر کے اس پر اڑ جانا جو ہے اس سے بڑا کفر ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جو، یہی نفس لوامہ کی نشانی ہے۔ تو اپنے نیکی کے کام کرتے رہو، اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹاؤ، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو مغفرت والے لوگوں میں داخل فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ تم پوچھتے ہو قیامت والا دن کیا ہے، آیت نمبر 6 میں فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے اس کو گرہن لگ جائے گا، چاند جو ہے وہ چمکتا ہوا نہیں رہے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان کہے گا اس دن کہ کاش میں کہیں پر بھاگ جاؤں۔ اس کے لیے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی پناہ والی جگہ نہیں ہوگی۔ کلا لا وزر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اور اس دن آدمی کو سارا کچھ جو کچھ اس نے کیا ہوگا، جو کچھ پہلے کر کے آیا ہوگا، سارے اعمال کو وہ دیکھ لے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، اور انسان کے پاس جتنے بھی بہانے ہوں گے جب تک وہ دیکھے گا نہیں، تو پھر فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، یعنی کہ جب تک وہ اپنے اعمال نامے کو کھلا ہوا نہیں دیکھے گا تو اس وقت بھی وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ولو القا معاذیرا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا کہ تم اس کو یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلدی یاد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ جب وہ معاملہ تھا جس وقت یہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ بھول جانے کے خوف سے اس کو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس قرآن کو جمع بھی فرمائے گا اور اس قرآن کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی باریکیوں کو، اس کے علم کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا۔
مطلب یہ کہ اس کو آرام سے سنو اور پھر اس میں غور کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کی پھر بات کی کہ جب قیامت والا دن آئے گا تو وہ جو تکبر کرنے والے ہیں اس وقت جو ہے وہ کیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے سورہ الدہر ہے، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ کہیں پر بھی اس کا نام نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے آدمی کو پیدا کیا نطفہ سے تاکہ اس کو ہم ٹیسٹ کریں، اس کو جانچیں اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا کر دیا۔ بے شک ہم نے اس کو سیدھا رستہ دکھایا، یا تو یہ حق مانتا ہے، یا تو سیدھے رستے کو قبول کرتا ہے، یا پھر ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور بے شک نیک لوگ اس جام میں سے پئیں گے جس کے اندر کافور ہے، اور وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے ہی پئیں گے، اور یہ جو چشمہ ہے ان کے محلوں میں جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اور یوفون بن ناظری و یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو آیتیں ہیں یہ خاص یہ 18 آیتیں ہیں جو یہاں سے آگے چل رہی ہیں، یہ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فدہ جو کہ حضرت فاطمۃ الزہراء کی جو ہے وہ کام کرنے والی تھی، یہ ان حضرات کے بارے میں یہ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اور بات یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ بیمار ہو گئے تھے بچپن میں، تو ان کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت کے لیے نظر مانی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں۔ تو جب وہ صحت یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھے، مگر جب پہلا روزہ رکھا تو اس دن جو ہے وہ افطاری کا وقت جب کرنے کے لیے آیا تو گھر میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ کھانا تھا تو وہ تیاری کر کے بیٹھے، تو اس وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور ناک کر دیا ڈور پہ، ایک مسکین آ گیا مانگنے والا، تو اس مسکین نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے عطا کیا جائے، تو جو روٹیاں پکائی ہوئی تھیں، جو کھانا پکایا تھا اس کو دے دیا، اور پھر پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا۔ اور دوسرا دن ہوا، دوسرا روزہ جب رکھا تو اس دن بھی ایک یتیم آ گیا، اور وہ غریب یتیم آ گیا، اس نے بھی مانگ لیا آ کے، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کھانا دے دیا۔ اور پھر تیسرے دن جو ہے ابھی کھانا روزہ کھولنے لگے تو اس دن بھی ایک قیدی آ گیا، کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، تو تینوں دن جو ہے وہ اپنا کھانا دے دیا ان کو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا، اور خود بھوکے رہے، پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا۔ تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تاجدار حل عطا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ مدینہ شریف کی صورت ہی مدنی ہے اور اسی میں نازل ہوئی تھی۔ اور ان روزوں کے وقت جب یہ روزے رکھے گئے تو ان دنوں میں اہل بیت کے گھروں میں بڑی تنگی تھی، تو ہر روزہ پر اتنا جو قرض آتا تھا کہ ایک بندے کے نام پہ ایک روٹی آتی تھی، اور جب یہ شام کو افطار کرنے لگتے تو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا مانگنے والا، تو یہ حضرات اپنی اپنی روٹیاں خیرات کر دیتے تھے اور بھوکے رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں یہ جو ہے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، جیسے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور بے شک یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ،
اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا دے رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے بدلے میں ان سے نہ کوئی جزا مانگتے ہیں نہ ہی شکریہ مانگتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو جب کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس سے دعا کے لیے بھی نہیں کہتے، اور وہ اس کو عطا کر کے، اس کو دے کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے اپنے اجر کے منتظر ہیں کہ ہمارا اجر جو ہے ہمارے رب کے پاس ہے۔ اگر ہم نے غریب کو دے کر اس پر احسان جتلا دیا اور غریب کو دے کر اس سے دعا کا کہہ دیا تو ایسا نہ ہو وہی دعا ہمارے لیے اجر بن جائے۔ تو ہم اپنا رب جو ہے، اپنے رب کی جو رحمت ہے اس کی طرف ہم نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں اجر اس کی طرف سے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں ان پر جنت میں میری نعمتیں ہوں گی، اور وہاں پہ چاندی کے برتن ہوں گے اور ان کو شیشے کے برتن اسی طریقے سے ملیں گے، اور اس کے علاوہ ان کو پینے کے لیے جو ہے وہ جام مشروب ملیں گے، اور اس میں اللہ رب العزت ان کو زنجبیل یعنی کہ ایسے ایسے 3 طرح کے مشروب پلائے گا، ایک دودھ کی طرح سفید ہوگا، ایک شہد کی طرح عسل مصفہ ہوگا، اور ایک جو ہے وہ ایسے لگے گا کہ جیسے اس کے اندر ادرک ملایا ہوا، بڑی ہی جو ہے وہ خاص قسم کا جو مشروب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پہ ہم ان کو سبز کپڑے عطا کریں گے جو ریشم کے، کچھ ان میں سے مخمل کی طرح ہوں گے، موٹے کپڑے ہوں گے، کچھ ان میں سے پتلے ہوں گے، جس طرح کا وہ چاہیں گے وہ پہنیں گے، جس طرح کا چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے سورت مرسلات، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 50 ورسز ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ منا کے میدان میں، جہاں پہ حج کے وقت حاجی جاتے ہیں، منا شریف میں ایک پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اس غار میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی وجہ سے اس غار کو مرسلات کہتے ہیں۔ تو یہ 5 صفتیں یہاں پہ بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کی، کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، یعنی کہ لگاتار چلنے والی جو ہوا ہے، فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھٹکے دینے والی ہوا، پھر والناشرات نشرا، پھر وہ نشر کرنے والی ہوا۔ جب دیکھیں آندھی آتی ہے تو وہ زمین کے اوپر سے جو تنکے ہیں اور کاغذ ہیں اور زمین سے غبار اور چھوٹے چھوٹے پتھر اور کینکر وہ اڑ کے ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق کو ناحق سے خوب جدا کرنے والے۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ عذرا او نذرا، تو یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ جو سمبولک لینگویج یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یہ ہواؤں کی مثال دی گئی ہے، ان کی مثال ان فرشتوں کی ہے کہ جو لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے جاتے تھے، پھر وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان اتنی تیزی سے آتے تھے اور جاتے تھے جیسے کہ وہ ہوا کا جھونکا ہوتے ہیں، اور آپ کے حضور وہ ادب کے ساتھ اپنے پر پھیلا دیتے تھے، اور پھر وہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آتے تھے، پھر وہ آیات ان کے آپ کے پاس لائے جو حق کو باطل کو جدا کر دیں، حق کو سچ کو اور باطل اور جھوٹ کو جو ہے وہ کلیئر کر دیں۔ پھر وہ اللہ کے فرشتے آپ کے سامنے ذکر الہی پیش کرتے۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے اپنی نشانیاں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 30 میں یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں تو نعمتیں ساری ملی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ناشکرے بنے رہے اور دین کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ انطلقوا الی ظل ذی ثلاثۃ شعب، چلو اس دھویں کے سائے میں جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی کہ حشر والے دن قیامت میں جو دوزخ کا دھواں ہوگا، جہنم کا جو دھواں، اس کا جو سموک ہوگا، وہ کافر کو حشر کے میدان میں بھی پہنچے گا، اور اس کی 3 قسمیں ہوں گی اس دھویں کی جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس دھویں کا نہ تو کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی اس کی لپٹ سے کوئی بچ سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، تو یہاں پہ جو اس کی میں تھوڑی سی ڈسکشن میں جاتا ہوں کہ فرمایا کہ دوزخ کے دھویں کی طرف چلو، ان کافروں کو کہا جائے گا کہ چلو تم اس دوزخ کے دھویں کی طرف جو اتنا زیادہ ہے کہ 3 طرف پھیلتا ہے، اوپر کو جاتا ہے، دائیں جاتا ہے اور بائیں جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں اگر بہت زیادہ دھواں ہو تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ دھواں کفار کو اوپر بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی گھیر لے گا،
اس لیے اس کو 3 شاخوں والا فرمایا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دوزخ کا دھواں جو ہے وہ قیامت والے دن میدان محشر میں جہاں پہ حساب ہو رہا ہوگا کافروں کو وہاں پر بھی پہنچے گا، اور جس سائیڈ پہ میدان محشر کے سائیڈ پہ جدھر کفار کھڑے ہوں گے ان کافروں کے لیے یہ دھواں وہاں پہ پہنچا ہوگا اور وہ حساب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور مسلمان جو ہیں میدان محشر میں جو ہے وہ ان کے لیے جیسے حوض کوثر لائی جائے گی، یعنی کہ وہ نہر، وہ کینال اور وہ حوض، وہ لیک جو ہے کوثر کا ان کو ملے گا، وہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب دینے کی حالت میں بھی ان کو عطا فرما رہے ہوں گے۔ لیکن اس نہر سے وہ لوگ جو گستاخ رسول ہیں، جو مرتد ہیں، جنہوں نے اللہ کا دین قبول کر کے اس سے بدل گئے ہوں گے، ان کو اس سے دور کر دیا ہوگا۔ اور نفس امارہ کے ساتھی تو اسی طریقے سے یہ مردود جو لوگ جو جن کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، یہ وہ ہیں جن کو کفار نے نفس امارہ، شیطان، برے ساتھیوں کی اطاعت کر کے دل، زبان اور اعضاء سے خراب کام کیے، اور ان تینوں جرموں کی وجہ سے دھواں ان تینوں طرف سے گھیر لے گا۔ یعنی کہ جو حوض کوثر سے جو پھیرے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو گوا بیٹھے اپنے ہاتھوں سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے یہ دھواں جو ہے 3 طرح سے ان کو لپیٹے گا۔ ایک تو یہ کہ نفس امارہ کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھیوں کو فالو کر کے اس کے پیچھے چل کے، اور پھر دل، زبان اور اپنے ہاتھوں سے اور پاؤں سے غلط کام کرتے رہے، ان تینوں گناہوں کی وجہ سے یہ دھواں ان کو 3 سائڈوں سے گھیر لے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں تم اس دنیا میں کھا پی لو جو کھانا ہے، برت لو جو تم نے برتنا ہے، تم ضرور مجرم ہو اور اس دن جھٹلانے والوں ہو۔ تو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو پھر یہ نماز نہیں پڑھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو تو یہ ادا نہیں کرتے، یہ اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے اتنی کھلی نشانیاں، اپنی کھلی آیتیں بیان فرما دی، اپنے پیارے حبیب پر کھلے معجزات عطا فرما دیے، تو یہ سارے رب کی جو ہیں وہ مہربانیاں ہیں کہ اتنا سارا کچھ عطا ہونے کے باوجود، اتنی نشانیاں ملنے کے باوجود بھی تم کافر ہی رہو گے، تو پھر مرنے کے بعد ایمان لاؤ گے، اس وقت تمہاری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ آگے 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ النبا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 40 ورسز ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ تو اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر نبا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خبر، بہت بڑی خبر، کہ جب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بڑی خبر کیا ہے، عن النبأ العظیم، وہ جو بہت بڑی خبر ہے، بہت عظیم خبر ہے، یعنی کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ، یا پھر یہ جو بڑی خوشخبری ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، یا اس عظیم الشان خبر کی بات ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ کہ حضور کی صفات اور نعت کی خبر ہے، اس لیے اس کو عظیم کہا۔ تو حضور کی صفات نہ تو جگہ سے محدود ہیں اور نہ ہی وقت سے محدود ہیں، تو رب تعالیٰ نے حضور کی صفات کی خبریں دے دیں، اور ساری مخلوق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور آپ کی نعت خوانی کی اور آپ کی نعت پڑھی۔ تو جو بھی حضور کا نعت گو بن گیا، آپ کی نعت کہنے والا بن گیا، جو بھی آپ کی تعریف بیان کرنے والا بن گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی ایک نعمت عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ یہ بڑی خبر کی بات ذکر کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں وہ کئی مختلف ان کی آرائے ہیں، ان کی مختلف ان کی باتیں ہیں،
تو اب یہ جان جائیں گے کہ بالکل یہ جان جائیں گے، ان کو ہم دکھا دیں گے، پھر ہاں 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 یہ جان جائیں گے الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین میں ہم کو برابر جو ہے وہ نیچے بچھایا نہیں ہے، کیا ہم نے پہاڑوں کو اونچا کر کے بنایا نہیں ہے، اور کیا ہم نے تمہارے جوڑے نہیں بنائے ہیں، اور پھر ہم نے تمہارے لیے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ پھر بنایا ہے، اور اس نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا ہے، یعنی کہ اگر انسان کو نیند نہیں آتی تو یہ تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے حواس سے باہر نکل جاتا ہے، تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ آرام عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے پردے والی چیز بنایا ہے، یعنی کہ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے روزگار کے لیے بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 جو ہے وہ مضبوط چنائیاں، مضبوط چیزیں وہ بنائیں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یعنی کہ 7 آسمان مضبوط بنا دیے، اور اس کے اندر ہم نے چمکتا ہوا روشن سورج بنا دیا، اور پھر ہم اس میں سے تمہارے لیے بادلوں کے ذریعے پانی بھی برساتے ہیں، اور اس بارش کے ساتھ ہم تمہارے لیے سبزہ اور اناج بھی اگاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں عطا فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جب ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو پہاڑ ہیں ان کو چلا دیا جائے گا، یعنی کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے کہ یہ ریت کے ذرے ہوتے ہیں، تو ان جہنم کانت مرصادا، اور پھر فرمایا کہ بے شک یہ جو جہنم ہے وہ انتظار میں ہے، وہ انتظار کر رہی ہے ان کافروں کا، اور للطاغین مآبا، جو سرکش لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ان کو ملے گی، ان کو کوئی مشروب نہیں ملے گا، اور یہ ان کو بدلہ ہے جس طرح کے یہ کام کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کی بات بھی فرماتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے، زاہدوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، محبت کرنے والوں کے، اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یہ جو متقین ہیں ان کے لیے یہ باغ ہیں جس میں انگور ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو جنت میں لے جائے گا تو ان سب کو نوجوان عمر دے گا، وہ ساری جو ہے وہ نوجوان عمر کی ہوں گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مشروب عطا فرمائے گا، اس جنت کے اندر کوئی ان کو بری بات سننے والی نہیں ملے گی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی لوگ گالیاں نہیں دیں گے کسی کو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں گے، کسی کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور یہ ان کے رب کی طرف سے بہت بڑی جزا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن جب جبریل کھڑا ہوگا اور سارے جو فرشتے ہیں وہ صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، اور پھر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کسی شخص کی کوئی مجال نہیں ہوگی، nobody will be able to talk without the permission from اللہ سبحانہ وتعالی، جب تک اللہ سے اجازت نہیں ملے گی تو کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، یہ دن جو ہے یہ حق ہے، اور یہ اپنے جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یعنی کہ ہم نے تمہیں کھول کر یہ باتیں بتا دی ہیں، جو چاہتا ہے کہ اپنا اچھا ٹھکانا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی لائی ہوئی جو رحمت ہے، جو لائی ہوئی ہدایت ہے اس کو قبول کرے اور دین اسلام پر عمل کرے، اور پھر فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ جس دن آدمی سارا کچھ دیکھ لے گا جو اس نے اکٹھا کر کے آگے بھیجا ہوگا، یعنی کہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا، اور کافر اس دن کہے گا کاش میں آج مر ہی جاؤں، کاش میں مٹی ہوتا، میں کچھ بھی نہ ہوتا کہ آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو، تاکہ تم اس کی رحمتوں میں اور اس کی جنتوں میں اپنے اجر و ثواب پاؤ۔ تو جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، آگے سورہ النازعات ہے، یہ مکی سورہ ہے، 46 اس پہ ورسز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ تو فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات
सबका फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया। यहाँ पे फिर जो है वो क़यामत की सख्तियों की बात हो रही है कि कसम उनकी कि सख्ती से जान खींचे, सख्ती से जान निकालने वाले और नरमी से बंद खोलने वाले और आसानी से फिर आगे बढ़कर जल्द पहुँचें और फिर काम की तदबीर करें और फिर काफिरों पर ज़रूर अजाब होगा जिस दिन थर थराएगी थर थराने वाली जान कि उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली कुलूब यौमइज़िन वाजिफा। और कितने ही दिल जो कुफार के दिल हैं वो धड़क रहे होंगे, उस दिन उनके दिल जो है वो धड़क रहे होंगे और उनकी आंखें जो है वो ऊपर नहीं उठेंगी और उनकी आंखें नीचे रहेंगी डर और खौफ के साथ। और यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, और कहेंगे काश आज हमें एक मौका दे दिया जाए, हम दुनिया में एक दफ़ा फिर चले जाएं कि क्या जब हम, या फिर ये कि काफिर ये कहते थे कि जब हम मर जाएंगे तो फिर हमें कौन जिंदा करेगा, कि जब हमारी हड्डियां जो हैं वो भी गल जाएंगी। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा क़ालू तिल्का इज़ा कर्रतुन खासिरा। तो ये बोले कि ये पलटना तो बिल्कुल नुकसान है। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। तो ये जो क़यामत है ये तो एक झड़क की तरह होगी, एक सख्ती की तरह होगी कि अचानक वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरऔन का जो वाक़या है उसको ज़िक्र किया है। तो हम आगे चलते हैं और इसमें आयत नंबर 30 में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फिर यहाँ पे फरमाते हैं कि व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ये तसव्वुफ वाले जो जिन जिन चीज़ों पर चलते हैं, मतलब कहने का ये है कि अपने आप को पाक साफ करने वाले जो लोग हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तरीके पर चलने वाले लोग हैं, उन सब लोगों की यहाँ पे बात हो रही। फरमाया कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर जाते हैं, जो तकवा और परहेजगारी रखते हैं और अपने आप को गलत और शक वाली चीज़ों से भी बचा कर रखते हैं और अपने नफ्स को, अपने दिल की ख्वाहिशों को अपने आप से दूर रखते हैं। और जो यहाँ पर जो वनहन नफ्स अनिल हवा का मतलब ये है कि अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात, हवा कहते हैं ख्वाहिशात को, शहवतों को, लालच को, हिर्स को, हवस को और इसी तरह से जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इन ख्वाहिशात की पैरवी से रोके रखा। यानी कि जो दुनिया में गुनाह करने लगे, किसी बंदे को मौका मिले कि इस दुनिया में उसको गुनाह का मौका उसको मिल जाए, तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला से डर जाए और अल्लाह से डर के वो उस गुनाह को छोड़ दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसी के लिए जन्नत है, उसी के लिए वो अच्छा ठिकाना है। और वो अपने रब को हिसाब देने को याद करके गुनाह को छोड़ दे और अपने रब से डर जाए या क़यामत के खौफ से डर जाए और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोक ले, तो वो जन्नती। और यहाँ पे हवा से मुराद नाजायज़ ख्वाहिशें हैं। तो ये सारा उसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ पे अगली सूरत में चलते हैं। ये अभी हम 2 सूरतें और पढ़ेंगे, छोटी-छोटी सूरतें हैं, उसके बाद फिर पौना पारा कल के लिए रह जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद आज का दरस जो है वो कंक्लूड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अबसा। अबसा सूरत जो है ये मक्की सूरा है, मक्का शरीफ में नाज़िल हुई, 42 वर्सेस हैं और इसमें एक रुकू है। इसके बाद जितनी भी सूरतें आगे आएंगी उनमें एक-एक रुकू है सब में मोस्टली। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। कि ये जो आयत, ये जो सूरा है, ये नाज़िल हुई कि आपके एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम था। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम था। तो ये नबीना थे, ब्लाइंड थे, नबीना थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आके बैठे हुए थे और आप उनको तबलीग कर रहे थे। तो ये जो नबीना थे, चूँकि उन्होंने आपको देखा नहीं और बग़ैर इजाज़त के आके तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात कर रहे थे, उस बात में उन्होंने मुदाखलत की। तो उस वक़्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नागवार गुज़रा। तो अल्लाह ताला ने उस पे ये आयतें नाज़िल फ़रमाईं और फिर फ़रमाया कि ये बेशक ये जो शख़्स है,
यानी कि जो नबीना है अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, कि बेशक आपको ये नागवार गुजरा कि या नबीना आपके पास हाजिर हुआ और आपको क्या मालूम कि शायद ये वो सुथरा हो, शायद ये बंदा पाक साफ हो, और या वो नसीहत ले कि आप उसको सुनाएं, और जो बेपरवाह बनता है। तो यानी कि ये कुफार की जो बात थी उसमें फरमाया कि आपके लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको पाक साफ करें, और जो आपके हजूर में आता है, आपके पास आता है, आप उसको जो है वो सिखाएं। तो ये बात इसी तरीके से थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा-सा वो उनका इसमें इंटरजेक्ट करना नापसंद, नागवार गुज़रा, तो उस वक़्त जो है वो ये आयत नाज़िल हुई। और अल्लाह ताला इसी आयत में फिर आगे इस सूरत में फरमाते हैं कि जो तुम्हारे रब के, जो तुम्हारे हजूर बड़े नाज से दौड़ता हुआ आया, बड़ी मोहब्बत से आया, वह हुआ यख्शा, और वो डर रहा है, फ़अन्त अन्हु तलहा, तो आप उसको छोड़कर दूसरी तरफ मशगूल होते हो, यूं नहीं, कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये तो समझाना है, फमन शाअ ज़करा, तो जो चाहे उसे याद करे, फी सुहुफ़ि मुकर्रमा, और सहीफे में, के इज्जत वाले सहीफे में, मरफूआतिम मुतहहरा। तो ये मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब, अपने गुलाम आपके बेशक कमज़ोर ही क्यों ना हो, आँखों से नबीना ही क्यों ना हो, इनकी इनकी जो है बात को सुनें, इनकी इनके ऊपर जो है वो आप रहमत फरमाएँ, इनकी तरफ तवज्जो फरमाएँ, और इनको सिखाएँ कि आपके बताने से, आपके सिखाने से ये सीखते हैं। और कुफ़ार जो है, जो बड़े-बड़े सरदार हैं, इनका क्या पता कि कोई माने या ना माने, अल्लाह ताला इनसे बेपरवाह है। और फिर आगे जो है वो कुरान पाक का ज़िक्र हो रहा है कि ये जो फरमाया कि फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूआतिन मुतहहारा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा कुतिलल इंसानु मा अकफ़रा मिन अय्यि शैइन खलक़। ये कि सहीफ़ों में कि इज़्ज़त वाले सहीफ़े, यानी कि कुरान पाक जो है, जिस कागज़ पर लिखा जाता है उसकी भी इज़्ज़त होती है। कि ये जो कागज़ जो है ये तो नक्श की जगह है, यानी कि कुरान पाक को पेपर के ऊपर लिखा गया, तो वो कागज़ जो है, वो लफ़्ज़ जो है, उसकी भी इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि ये जो सहीफ़े, ये जो किताबें जिनमें कुरान लिखा जाता है, ये भी मुकर्रम है, कि इज़्ज़त वाले हैं, इनको बुलंद बुलंद करके रखा गया, और ये पाकी वाले हैं, यानी कि पाक हैं, ऐसों के हाथ लिखे हुए हैं, किरामिन बररा, कि ये फ़रिश्तों ने भी इसमें लिखा, मतलब कि जिन कागज़ों पर कुरान लिखा जाए, जिन कलमों से लिखा जाए, और जो लिखने वाले हैं ये सारे इज्जत वाले हैं। और फिर ये भी फरमाया कि कुरान को ऊंचा रखो, कुरान की तरफ अपने पाँव ना करो, कुरान की तरफ अपनी बैक ना करो। और गंदा आदमी जो है, जो नापाक है, जिसके पास तहारत नहीं है, वो भी इसको ना टच करे। जैसा कि मुकर्रमतुम मरफूआतिम मुतहहारा से बात हुई, तो इससे ये ज़ाहिर है, तो इससे ये पता चलता है कि सहाबा कराम तमाम मुत्तकीन हैं, कि वो सारे के सारे हामिलीन कुरान थे। तो इसी तरीके से कुरान जो है, कागज़ जो है, इस पर तो कुरान का सिर्फ नक्शा है, और जो असल जो कुरान की जगह है वो तो ज़ुबान है और कान है। अल्फाज, जो कुरान के अल्फाज हैं, वो ज़ुबान से अदा होते हैं, कानों से सुने जाते हैं, और दिमाग जो है वो कुरान के मानों को समझता है। तो मोमन की जो अकल है वो कुरान के राज़ों को समझती है, और सूफिया का दिल, जो सच्चे लोग, जो साफ, जिन्होंने अपने दिलों को पाक साफ कर लिया, उनका दिल कुरान के जो रहमतों को हासिल करने की जगह है, उसके नज़ूल की जगह है। तो लिहाजा सुहuf मुकर्रमा तमाम उन लोगों के सीने हैं जिनमें कुरान का इल्म है, और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस एहतराम के लायक हैं। इसी वजह से उन औलिया के सीने और उनकी कब्रें तमाम मुअज़्ज़म और मोहतरम हैं। तो ये सारे के सारे जो कुरान के राज हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने उन उलमा को भी वो इज़्ज़त अता फरमाई, और उन हाफ़िज़ों को भी इज़्ज़त अता फरमाई जो बाइल्म, बाअमल हुए। तो इससे आगे चलते हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जो है अपना बयान फरमाया कि किस तरीके से हमने ज़मीन के अंदर जो है वो अ, हमने पानी से हर चीज़ को पैदा फरमाया, किस तरीके से हर चीज़ को उसके अंदाज़े के साथ जो है मुकर्रर किया, फिर उसमें रास्ते बना दिए, और फिर जो है वो फरमाया कि जब चाहेंगे हम इंसान को इस कब्र में पहुँचा देंगे, और फिर जब चाहेंगे इसको बाहर निकाल देंगे। तो फिर फरमाया कि कोई नहीं, उसने अब तक जो पूरा हुक्म, उसने जो अल्लाह ताला ने चाहा, उसके सारे हुक्म जो है वो पूरे होंगे। और फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमी, तो इंसान अपने खाने की तरफ ज़रा तवज्जो करे कि ये जो खाना है,
کہ یہ کھانا کیسے اس کے تک پہنچا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی نازل فرمایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کو زمین کے اندر پھاڑ دیا، اس میں سے ایک پودا نکلا، اس پودے نے جو ہے اس کے اوپر پھر پھل فروٹ اور سبزیاں لگیں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ اس کی خوراک پیدا فرما رہا ہے، کیسے اس کی خوراک اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس دن جب قیامت والا دن آئے گا تو ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے دور، اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، اپنی بیوی سے دور، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، یعنی کہ نفسا نفسی کا عالم پڑ جائے گا۔ ہر بندے کو اپنے حساب کتاب کی فکر پڑ جائے گی، اور ہر بندے کو جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر پڑ جائے گی۔ یہاں پر یہ خاص بات کافروں کی ہے، مومنین پر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جیسا وہ چاہے گا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور فرمایا کہ الیوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے تم سب لوگوں کو جماعتوں کی شکل میں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اس دن اکٹھے ہوں گے۔ تو جو نیک لوگوں کے حلقے ہوں گے، نیک لوگوں کی سنگتیں ہوں گی، وہاں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گی، لیکن کافروں کی دوستی کافروں کے ساتھ اور کافروں کی شیطانوں کے ساتھ کسی کے کام نہیں آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں۔ لیکن بہرحال کوئی نیک بھی کوئی بندہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے دے، اس کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ پائے گا، ہر کسی کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے آگے سورہ تکویر جو ہے، یہ سورہ تکویر مکی سورہ ہے، اور اس میں چند ایک آیتیں، چند صورتیں، چند چیزیں جو بیان ہوئی، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ قیامت کا یہاں پہ ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کوئی آج اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو وہ پھر سورہ تکویر پڑھا کرے، یعنی کہ یہ سورت آپ پڑھیں تو آپ کو قیامت کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے حالات کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ہے آپ کی جو سوچ ہے اس کو کھول دے گا۔ از الشمس کوورت، جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ سورج ختم کر دیا جائے گا، اس کی جو روشنی ختم کر دی جائے گی، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑوں کو جو ہے وہ مٹی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جب جو ہے اونٹنیاں باغی پھریں گی، اور جب جانور جو ہیں وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے، اور جب جو ہے سمندر، سارے کے سارے سمندر، ان کو بوائل کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو سلگا دیا جائے گا، سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج تو بتا تجھے کس خطا پر قتل کیا گیا تھا، جب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، اس کو پاس لایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا تھا، ایک ذرہ بھی اس دنیا میں رائی کے برابر بھی آپ نے کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ اور پھر فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان کی کہ جو الٹے پھریں، الجوار الکنس، جو سیدھے چلیں اور تھم جائیں، واللیل اذا عسعس، اور جب رات جو ہے وہ پھر جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے جب وہ دم لے، یعنی کہ صبح ہو جائے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ عزت والے رسول کا کلام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کی طرف جاؤں، پہلے میں پچھلی آیتوں پہ تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سورج جو ہے اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، اور ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، پہاڑ جو ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جو ہے سارے جانوروں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا، جو سمندر ہیں ان میں ان کو جو ہے ابال دیا جائے گا، سلگا دیے جائیں گے، سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی، اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے، اور پھر وہ جو بچے جن کو مار دیا گیا، جو کفار کے دور میں اس وقت بھی اور آج بھی کوئی مفلسی کے ڈر سے، کوئی غربت کے ڈر سے، کسی اور وجہ سے ناحق جو بچوں کو قتل کر دیتا ہے،
یا اپنے بچوں کو مار دیتے تھے. جو کفار وہ اپنی بچیوں کو قبر کھود کے زندہ اس کے اندر دفن کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو نکالے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر اس زندہ دبائی ہوئی بچی کو پوچھے گا کہ بتا، آج تو خود بتا تجھے کس خطا پر مارا گیا. تجھے تو میں نے رحمت بنا کے کسی کے گھر میں بھیجا تھا، اور تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا. یعنی کہ وہ بچے خود ان والدین کے، ان کافروں کے بارے میں گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہوگا. اور یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اس سے وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. کچھ کفار کے علاقوں میں آج بھی یہ رسم و رواج ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو جا کے تو کنویں میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، یا پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی اس کے ذریعے وہ اس کا جنڈر پتہ کر لیتے ہیں کہ اگر بچی ہے تو اس کو وہیں پہ قتل کروا دیتے ہیں. تو یہ سب لوگ اپنے رب کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان آ جائے تو پھر اس کو کوئی اس حمل کو گراتا ہے تو اس کو قتل کے برابر ہی گنا جائے گا، کیونکہ یہ ایک جان کو ضائع کرنے کی بات ہے. تو یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کفار کے جو بچے ہیں، جو چھوٹے بچے کافروں کے، جو انہوں نے خود کوئی کفر نہیں کیا ہوگا، اللہ ان کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور وہ جنت میں مسلمانوں کی خدمت کریں گے. تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں وہ بھی رہیں گے. تو اس سے آگے جو آیتیں ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تمہارے پیارے عزت والے رسول کریم کا یہ پڑھنے والا کلام ہے، اور جو قوت والے مالک، جو عرش کا حامل ہے، عرش والا عزت والا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور اسی کا حکم مانا جاتا ہے جو کہ امین، امانت دار ہے. کہ آپ کے نبی وما صاحبکم بمجنون، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ مجنون نہیں ہے. یہ جو کفار بکواس کرتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے روشن کنارے پر دیکھا. جبرائیل امین جب وحی لے کر آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے دیکھا جیسے آسمان کے کنارے پر ہیں. وما ہوا علی الغیب بدنین، اور ہمارے یہ نبی جو ہے وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو جو غیب عطا فرماتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. اور یہ اس بارے میں اس بات سے یہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی تصدیق ہوتی ہے. فرمایا کہ ہمارے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے یہ شیطان کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ شیطان نے اس کو نہیں پڑھا. اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہی نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، اور اس میں سے تم میں سے جو کوئی سیدھا ہونا چاہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے سارے جہان کا جو رب ہے. اور فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس کے چاہنے سے ہی ہوگا، اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت ہماری اس آج کی جو ہے وہ درس کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا، جمع ہونا قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ اس درس کو قبول و منظور فرما، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما. سمجھنے، سمجھانے میں، بولنے میں کسی طریقے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما. اور اللہ تعالیٰ جو علم تو نے ہمیں عطا فرمایا اس کا ہمیں فائدہ عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ اس بابرکت رمضان شریف کے مہینہ میں تو بے شمار لوگوں کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہمیں بھی کر دے. یا اللہ ہمارے ماتھے پہ، ہمارے پیشانیوں پہ اور اپنے پاس اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مغفور اور نیک اور پاک لوگوں میں داخل فرما، اللہ کے ولیوں میں داخل فرما. ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے رکے ہوئے کاموں کو بہتر فرما. اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، ان کی بھی مغفرت فرما. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب العالمین.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.